اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو تعددوا من عنده الودیعة والحق وعلموا بالحق بعضهم ببعض وزعت أجرة الحج وما في حكمها عليهم بنسبة ما بأيديهم من المال۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ وہی کل کے درس کے مسائل سے مربوط ایک مسئلہ یہ بھی، کسی شخص کے پاس مال ہے، کسی مرحوم کا مال ہے، مرحوم مغفور جنت مکان خلد آشیان حاج علی قلی خان کا مال ہے۔ کل ہم یہ بتا رہے ایک شخص کے پاس ہے، آج ہم یہ بتا رہے ہیں چندین افراد کے پاس اس کا مال ہے۔ کیا ہے؟ آپ کے پاس اس کا 2 لاکھ ہے، آپ کے پاس 3 لاکھ ہے، آپ کے پاس 4 لاکھ ہے، آپ کے پاس 5 لاکھ ہے۔ حالہ بعنوان امانت اس نے رکھا تھا، یا آپ لوگوں نے چوریاں کر کے اس کا مال اس طرح اپنے پاس رکھا تھا، یا اس سے گن پوائنٹ پر چھین لیا تھا، جیسا بھی وہ بھر کے اس کا مال آپ لوگوں کے پاس ہے۔ ٹھیک، اور آپ سب ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں کہ حاج قلی خان مرحوم کا مال آپ سب کے پاس ہے۔ کیا ہے؟ سب کے پاس ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی ہے، یہ بھی جانتا ہے اس کے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ مگر سب کے پاس امانت رکھا تھا، اور آپ سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے ذمہ حج بھی ہے، ایک حج بھی ہے، اور آپ سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر یہ مال ہم ورثہ کو دیں گے تو ورثہ حج نہیں کریں گے۔ یہ 2 لاکھ ہے ورثہ کو دے گا، یہ 3 لاکھ ہے ورثہ کو دے گا، یہ 4 لاکھ ہے ورثہ کو دے گا، آپ 5 لاکھ ہے ورثہ کو دیں گے۔ سارا مال دنیا ورثہ کے پاس، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ورثہ حج نہیں کریں گے، جبکہ مرحوم حاج علی قلی خان کے ذمہ کیا ہے؟ حج ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ میں سے کس کے ذمہ ہے یہ حج ادا کریں؟ چونکہ آپ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کا مال آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہے۔ آپ ایک حج کا اجرت سب مل کر اپنے پاس جو مال ہے اس میں سے بالنسبت جمع کر کے ایک حج کرا دیں گے۔ مثلا حج کا ٹوٹل جو خرچہ ہے فرض کرے کہ 5 لاکھ ہے۔ کتنا ہے؟ 5 لاکھ۔ اس کے پاس 2 لاکھ ہے، اس کے پاس 3 لاکھ ہے، کتنے ہو گئے؟ 5۔ اس کے پاس 3 لاکھ ہے، نہیں اس کے پاس کتنے؟ 2 لاکھ، 3 لاکھ، اس کے پاس 4 لاکھ، اب کتنے ہو گئے؟ 9 لاکھ۔ آپ کے پاس 5 لاکھ ہے، کتنے ہو گئے؟ 14 لاکھ۔ اب ہمیں 5 لاکھ بنانا ہے، چونکہ حج کا خرچہ کتنا ہے؟ 5 لاکھ۔ دیکھیں گے کہ اس کے پاس 2 لاکھ ہے، اس کے پاس 3 لاکھ ہے، اس کے پاس 4 لاکھ ہے، اور آپ کے پاس 5 لاکھ۔ آپ کے پاس جو کچھ زیادہ ہے آپ سے زیادہ لے لیں گے، 1 لاکھ لے لیں گے۔ کیا لے لیں گے؟ 1 لاکھ۔ اس سے لے لیں گے، کتنا لے لیں گے؟ مثلاً کوئی 70,000 لے لیں گے، نہیں 70 تو نہیں لے لیں گے، بلکہ زیادہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ چونکہ ہمیں 5 لاکھ پورا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ تب جا کے حج بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ علم ریاضیات میں ایک قاعدہ ہے، قاعدہ نسبی۔ کیا ہے؟ بن نسبہ نکالنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہر ایک میں سے بن نسبہ نکالیں گے، نکال کے 5 لاکھ بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟
5 لاکھ بنا کر یا تو آپ میں سے کوئی ایک جا کر حج کرے اس کی طرف سے، یا کسی اور بندے کو اجرت دے کر حج کرے، حج ہو گیا۔ باقی ان کے پاس 2 لاکھ میں سے جو بچ گئے، ان کے پاس 3 لاکھ میں سے جو بچ گئے، ان کے پاس 4 لاکھ میں سے، اور آپ کے پاس 5 لاکھ میں سے جو بچ گئے وہ ورثہ کو دے دیں گے۔ کیا لیں؟ یہ تو حج کا حکم ہے نا۔ اسی طرح اگر اس نے خمس نہیں دیا ہے، یا زکوٰۃ نہیں دیا ہے، یا کفارہ نہیں دیا ہے، یا قسم عہد نذر کا مال نہیں دیا ہے، اس کا بھی حکم یہی ہے کہ آپ سب بالنسبہ نکال کر پہلے اس کا خمس ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، کفارہ ادا کریں، نذر عہد قسم جو بھی ہے وہ ادا کریں۔ ادا کرنے کے بعد باقی ماندہ مال پھر ورثہ کو دے دیں، کیونکہ اگر پہلے سے ہی ورثہ کو دے دیں گے تو وہ یہ حقوق ادا نہیں کریں گے، میت کے ذمہ جو حقوق ہے وہ ادا نہیں کریں گے۔ یہ آپ سب کو معلوم ہے، کیونکہ آپ سب میت کے ہمسائے ہیں، ہمشاری ہے۔ میت کا مزاج آپ کو نہیں، میت کے ورثہ کے مزاج آپ کو معلوم پتہ ہے، ٹھیک نہیں ہے، معلوم ہے۔ پہلے یہ مسئلہ پڑھو، وَلَوْ تَعَدَّلُوا، یہ وادعی جن کے پاس مرحوم مغفور حاج علی قری خان کا جو مال امانت کے طور پر من عنده الودیعہ، جن کے پاس ودیعہ ہے یعنی امانت ہے، اول حق یا حق مالی ہے، یعنی دوسرے طریقے سے آپ نے اس کا مال اپنے پاس رکھا ہے، غصب کر کے، چھین کر، چوری کر کے، یا کوئی اور طریقے سے، ٹھیک نہیں ہے۔ وَعَلِمُوا بِالْحَقِّ، اور آپ سب کو میت کے ذمہ جو حق ہے اس کا علم بھی ہے۔ کیا سب جانتے ہیں کہ میت کے ذمہ مثلا حج ہے؟ وَعَلِمُوا کیا ہے یہ عبارت؟ بالحق، حق کو بھی جانتے ہیں، وَبَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، ایک دوسرے کو بھی جانتے ہیں، یعنی آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب کے پاس میت کا مال ہے، پہچانتے ہو، کیا کرتے ہو؟ پہچانتے ہیں، آپ کے پاس بھی، اس کے پاس بھی، اس کے پاس بھی، اس کے پاس بھی، آپ سب جانتے ہیں ایک دوسرے کو۔ سب آگے بات؟ تو اس صورت میں ایک حج کرانا ہے تو وُدِّعَتْ اُجْرَةُ الْحَجِّ، ایک حج کا اجرت تقسیم کیا جائے گا، من عندهم میں سے ہر ایک سے، اجرت الحج وما فی حکمها، اور جو حج کے حکم رکھتے ہیں، دیگر حقوق مالی، کیا؟ خمس، زکوٰۃ، کفارات، نذر، نیاز، صدقات، ٹھیک ہے۔ وُدِّعَتْ اجرت الحج وما فی حکمها علیہم علی من تعددوا، جن کے پاس کیا ہے یہ مال ہے، ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، بنسبت ما بأیدیہم، بنسبت ما بأیدیہم، جتنا مال من المال، بنسبت ما بأیدیہم من المال، جتنا مال آپ کے پاس ہے۔ بات سنیں، ایک مثال ویسے سادہ دیتا ہوں، کیا دیتا ہوں؟ باقی بالنسبہ آپ خود ریاضی طریقے سے ہاتھ میں لانا، کیا لانا؟ حج کا خرچہ کتنا ہے؟ 5 لاکھ۔ آپ کے پاس بھی 2 لاکھ ہے، آپ کے پاس بھی 2 لاکھ ہے، آپ کے پاس بھی 2 لاکھ ہے، آپ کے پاس بھی کیا ہے؟ 2 لاکھ ہے۔ آپ کتنے ہو گئے؟ مثلاً 5 ہو گئے، آپ 5 بندے ہیں، کیا ہے؟ 2 لاکھ ہے، کیا ہے؟ ہر ایک سے ایک لاکھ لے لیں گے، کیا کریں گے؟ تو کتنے ہو گئے؟ 5 آدمیوں سے ہم نے 1 لاکھ لے لیے، حج کا یہ تقسیم ہو گیا نا آپ کے درمیان، ایک حج کا خرچہ نکلا۔ اسی طرح مثلا خمس ہے، 5 لاکھ خمس دینا ہے، اور آپ لوگوں کے پاس 2 لاکھ اس کا مال پڑا ہوا ہے۔ پہلے آپ میں سے ہر ایک سے ایک لاکھ لے لیں گے، آپ خود آپس میں لے لو، جمع کرو، کیا کرو؟ ایک لاکھ کیا کرو؟ جمع کرو۔ جمع کرنے کے بعد پہلے وہ خمس دے دو، زکوٰۃ دے دو، کفارہ دے دو۔ اب کتنا بچ گیا آپ کے پاس؟
1 لاکھ بچ گیا نا، مجموعاً 5 لاکھ بنتے ہیں. ویسے آپ ہر ایک کے پاس کتنا لیں گے؟ 1 لاکھ سب ملا کر کیا کر دو؟ 5 لاکھ باقی بچ گئے نا حج کے علاوہ، وہ لے جا کر گرسا. یہ وسع ٹھیک ہے. وما فی بنسبت ما بأیدیہم من المال، یہ ہو گیا. ولو اخرجوها بعضهم بإذن الباقی فالظاہر الإجزاء لاشتراک فی کونہ مال المیت الذی. بس یہ مسئلہ اتنا ہے. ویسے تو آپ سب کے پاس مال ہے، ابھی تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ سب میں سے تھوڑا تھوڑا لے لے. کیا کریں؟ بالنسبہ لے لے، تھوڑا تھوڑا لے کر حج کرائیں. ابھی ایسا کیا کہ بعض نے کہا یار ہمارے پاس جو مال ہے ہم اس سے حج کراتے ہیں، باقیوں سے اجازت لے لیا. کیا کر دیا؟ جن کے پاس مال تھا بعض نے بعض سے اجازت لے لیا کہ ہم اپنے پاس جو مال ہے اس سے حج کراتے ہیں، تمہارے پاس جو مال ہے وہ گرسا کو دے دینا. یہ کرنا ہے کیونکہ تمہارا تو نہیں ہے نا، میت کا مال ہے. کس کا مال ہے؟ مرنے والے کا مال ہے. اگر اس طرح اگر حج بجا لائے تو شرعاً یہ حج صحیح یا نہیں ہے؟ شیخ فرماتا ہے ظاہراً یہ حج صحیح ہے. کیوں؟ چونکہ آپ میں سے ہر ایک کے پاس جو مال ہے میت کا ہے. کیا ہے؟ اور مال اصلی ہے، اور اس مال سے سب سے پہلے حج بجا لانا مقدم ہے. کیا ہے؟ ورثہ کو دینا نہیں ہے، کسی اور کو دینا. تو پہلے ہم کیا کریں گے؟ آپ بعض نے حج ادا کر دیا بعض کی اجازت سے، بعض دیگر سے کیا کر دیا؟ اجازت لے کر حج ادا کر دیا. ظاہراً یہ حج صحیح ہے کیونکہ اصل مال میت ہے. آپ کے پاس بھی جو ہے میت کا ہے، اس کے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی وہی میت کا مال ہے. کیا فرق پڑتا ہے آپ ادا کریں یا سب سے تھوڑا تھوڑا لے کر ادا کریں؟ آدھے آدمی سے بعد ادا کرے بعد ادا نہ کرے. ٹھیک ہے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا دیکھیں ولو اخرجہا، اگر خارج کر دے مال، یعنی مال دے دے حج کے لیے. کیا کر دے؟ حج کے لیے مال دے دے. بعضهم بعض ودعیین، جن کے پاس مال امانت ہے میت کا، باذن الباقی، باقی دیگر وہ افراد جن کے پاس بھی مال میت ہے ان سے اجازت لے کر. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ کیا یہ حج صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یہ صحیح ہے نہیں ہے؟ فظاہر الاجزاء، شیخ فرماتا ہے ظاہراً یہ حج مجزی ہے یعنی صحیح ہے. حج نیابتی آپ نے بجا لایا میت کی طرف سے، بعض نے مال دیا بعض نے نہیں دیا لیکن اجازت تو لے لی ہے. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ کیوں؟ لاشتراکہم، اس لیے کہ یہ ودعیین مشترک ہے اس مال میں جو ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے قبضے میں ہے. کیا ہے؟ ان کے قبضے میں جو مال، میت کا جو مال آپ سب کے قبضے میں ہے، آپ کے پاس ہے، آپ سب مشترک ہیں. فی کونہ مال المیت، اس مال کے میت کا مال ہونے میں، اس مال کے میت کا مال ہونے میں آپ سب شریک ہیں. آپ سب کے پاس کس کا مال ہے؟ اسی میت حاجی علی قلی خان کا ہی تو ہے نا، اور کسی کا تو نہیں ہے. تو اسی کے مال سے بعض نے حج بجا لایا، ویسے بعض دیگر کو بتا کر اجازت بھی لے کر بجا لایا. ظاہراً صحیح دیگر یہ حج اسی کے مال سے ادا کیا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ فی کونہ، یہ مال مال المیت الذی، یہ وہ مال ہے یقدم اخراج ذالک، مقدم ہے اخراج ذالک، یہ حج ادا کرنا. ذالک کیا؟ حج ادا کرنا مقدم ہے منہ، اس مال سے علی الوارث، وارث پر، علی الوارث یعنی ورثہ کو دینے سے پہلے حج کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پہلے آپ نے سب نے چندہ کیا تھا، ابھی نہیں چندہ نہیں کیا، سب نے نہیں کیا، بعض نے چندہ کیا، مطلب 2 نے 3 نے کیا کر دیا؟ چندہ کیا. باقی 2-3 سے کہا نہیں بس چھوڑ دو، تم لوگ نہیں دے دو، صرف ہمیں اجازت دے دو. ہمیں کیا کر دو؟
ہم اپنی ہمارے پاس جو مال ہے اس سے ہم حج بجا لاتے ہیں میت کے رسم کافی ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، سمجھ آ رہی بات؟ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بَعْضُهُمْ بِالْحَقِّ تَعَيَّنَ عَلَى الْعَالِمِ بِالتَّفْصِيلِ۔ ادھر دیکھیں یہ اسی مسئلے کا ایک اور فرعی مسئلہ ہے، ایک اور فرعی ہے، ادھر فرعی مسئلہ ہے، وہ یہ مثلاً آپ سب کے پاس میت کا مال ہے، حاجی علی قلی خان صاحب کا، ٹھیک ہے مال ہے، لیکن آپ میں سے بعض کو نہیں جانتے، آپ سمجھتے صرف میرے پاس ہے، یہ سمجھتا صرف میرے پاس ہے، یہ سمجھتا صرف میرے پاس ہے، یہ سمجھتا صرف میرے پاس، پتہ نہیں ہے اس کے پاس بھی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے پاس بھی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے پاس بھی ہے۔ اچھا نہیں یہ مسئلہ میں نے بات والا مسئلہ پہلے بتا دے دیا، کیا کر دیا؟ بات والا مسئلہ پہلے بتا دے دیا، پہلا مسئلہ بات کے لیے رکھا۔ بات سنو، ابھی ترتیب سے آگے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں میں پہلے اچھا آپ سب کے پاس مال الامانت ہے، کیا ہے؟ مال الامانت ہے، کس کا؟ مرحوم حاجی علی قلی خان کا، لیکن آپ میں سے صرف بعض کو معلوم ہے مرحوم کے ذمہ حج ہے، بعض کو معلوم نہیں ہے، ادھر دیکھ، بعض کو معلوم ہے کہ میت کے ذمہ حج ہے یا دیگر حقوق مالی ہے جو اس نے اپنی زندگی میں ادا نہیں کیا ہے، بعض کو معلوم نہیں۔ اب کون اس کا حج بجا لائے گا؟ وہ افراد بجا لائیں گے جن کو معلوم ہے کہ میت کے ذمہ حج ہے، اما وہ افراد جن کو معلوم نہیں ہے میت کے ذمہ حج ہے یا نہیں، وہ بجا نہیں لائیں گے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ دیکھو، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بَعْضُهُمْ بِالْحَقِّ، بعض کو حق کے بارے میں علم نہیں ہے، حق سے مراد یہ میت کے ذمہ حج ہونا یا غیر حج دیگر حقوق مالی کے بارے میں نہیں جانتے، بعض امانت دار بعض جانتے ہیں، تعین یہ حقوق ادا کرنا، کیا کرنا؟ یہ حقوق ادا کرنا معین ہے علی العالم، عالم پر، بالتفصیل، جو اوپر ہم نے تفصیل بتا دی۔ ادھر دیکھو، اگر ایک بندہ عالم ہے تو وہی ایک ادا کرے، کیا کرے؟ ایک ادا کرے۔ دو کو پتہ ہے تو دونوں مل کر چندہ کر کے ادا کرے، تین کو پتہ ہے تین کو پتہ نہیں ہے تو تین مل کر کیا کرے؟ ادا کرے، یا نہیں تینوں میں سے ایک دوسروں سے اجازت لے کر ادا کرے۔ سمجھ آگئی بات؟ بالتفصیل ہو گئی نہیں ہو گیا؟ یہ دوسرا مسئلہ اس طرح ہے، دیکھو دوسرا مسئلہ اس طرح ہے، آپ سب کے پاس میت کا مال ہے، ٹھیک ہے، اچھا سب کو پتہ ہے میت کے ذمہ حج ہے، کیا ہے؟ حج ہے، حالت صرف ہم حج بتا رہے ہیں نا، باعنوان مثال بارش بتا رہے ہیں، دیگر حقوق کا بھی حکم یہی ہے، دیگر حقوق ہے، اب حج پر دوسرے حقوق کا بھی قیاس کرنا، یہ حکم صرف حج کے لیے نہیں ہے بات۔ اچھا آپ سارے کے پاس، سب کے پاس میت کا مال ہے امانت کے طور پر، صحیح ہے، آپ سب کو پتہ ہے میت کے ذمہ حج ہے، کیا ہے؟ لیکن آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ میں سے کس کے پاس میت کا مال ہے اور کس کے پاس نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میرے پاس میت کا مال ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میت کے ذمہ حج ہے، یہ اپنی جگہ میں سوچ رہے صرف میرے پاس میت کا مال ہے، اس نے میرے پاس امانت رکھا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ حج ہے، یہ اپنی جگہ میں سوچ رہا ہے کہ میت کا مال صرف میرے پاس ہے اور کسی کے پاس یہ، اور جانتا ہے میت کے ذمہ کیا ہے، یہ جانتا ہے کہ اس کے پاس مال اور امانہ بھی ہے اور یہ جانتا ہے میت کا حق بھی ہے، لیکن آپ لوگوں کے پاس جو مال ہے یہ نہیں جانتا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ ادھر دیکھو، وَلَوْ عَلِمُوا بِهِ،
سارے امانت داروں کو علم بحق ہے. علم بحق سے مراد کیا ہے؟ حج اور غیر حج دیگر حقوق مال. علم ہے. وَلَمْ يَعْلَمْ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ. بعض کو نہیں جانتے. یعنی آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جانتے. نہیں جانتے کا مطلب یہ کہ آپ میں سے کسی کو ایک کو دوسرے کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ میت کا مال اس کے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی، اس کے پاس بھی، یہ معلوم. اپنی اپنی جگہ میں ہر ایک یہ سوچ رہا ہے صرف میرے پاس ہے. دیکھ رہی ہے. وَلَوْ عَلِمُوا وَلَمْ يَعْلَمْ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَأَخْرَجُوا جَمِيعًا. سب نے مل کر وہ اس مال سے حق ادا کیا. او حجو فاخرجوا جميعا. سب نے مال نکالا. او حجو اور اخرجو کا مطلب یہ کہ سب نے حج کرایا میت کی طرف سے. کیا کر دیا؟ حج کرایا. کسی ہر ایک نے ایک ایک نائب بنا کر بھیج دیا. او حج یا ہر ایک خود چلے گئے. کیا گئے؟ خود چلے گئے یا خود گئے. آپ نے اپنی جگہ میں سوچا میں جا کے میت کی طرف سے حج نیابتی بھیجا لاتا ہوں. اس نے اپنی طرف سے سوچا میں جا کے میت کی طرف سے حج نیابتی. اس نے اپنی طرف سے، اس نے سب ایک ہی ساتھ چلے گئے حج کے لیے. ہو سکتا ہے آپ سب ایک ہی قافلے میں کیا ہو اور سب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اپنے حج کے لیے آیا، یہ اپنے حج کے لیے آیا، یہ اپنے حج کے لیے، یہ اپنے حج کے لیے آیا. شاید یہ سوچ رہے ہیں. یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ بھی مرحوم حاج علی قلی خان کے حج کے لیے آئے ہیں، یہ بھی مرحوم مغفور حاج قلی خان کے حج کے لیے آیا ہے. آپ بھی مرحوم مغفور حاج علی قلی خان کے حج کے لیے آیا ہے. آپ بھی نہیں جانتے کہ یہ مرحوم حاج علی قلی خان کا ایک ہی ساتھ جا رہے ہیں، ایک ہی قافلے میں جا رہے ہیں. دیکھ رہی ہے. اچھا تو فاخرجوا جميعا. سب نے حج نیابتی بجا لایا کسی اور کے ذریعے. او حج یا خود جا کر حج بجا لے آئے. فلا ضمان مع دیکھیں. اب اگر بات سنو، حج کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے جد و جہد کی، اجتہاد کی کوشش کی تھی. میت کا حاج علی قلی خان مرحوم کا مال میرے علاوہ اور کسی کے پاس بھی تو ہے یا نہیں ہے. تحقیقات کی تھی. کیا کی تھی؟ تحقیقات کے باوجود پتہ نہیں چلا اور سب جا کر حج بنا. آپ میں سے ہر ایک نے اپنی جگہ میں کیا کیا تھا؟ تحقیق کیا تھا معلوم کرنے کی کسی اور کے پاس تو نہیں ہے مال، کسی اور کے پاس تو نہیں، لیکن پتہ نہیں چلا. اگر اس طرح جا کر آپ سب نے حج بجا لائے تو یہ سارے کے سارے حج میت کے نام پہ چلے گئے. سب صحیح ہے، سارے کے سارے حج بھی صحیح ہے. اور آپ میں سے کوئی بھی ضامن بھی نہیں ہے ورثاء کے ضامن نہیں ہے. ٹھیک ہے. فلا ضمان مع الاجتہاد. اگر آپ لوگوں نے جد و جہد اور کوشش کی کہ ایک دوسرے کو جاننے کی لیکن معلوم نہ ہو سکا، آپ ضامن نہیں ہیں. علی اقوا ہمارے لیکن ہم شہری ثانی کے نزدیک ولا معه. اما اگر جد و جہد نہیں کیا، جاننے کی کوشش نہیں، خاموشی سے ہم نے کہا یار میرے پاس میت کا مال جا کے حج کرتا ہوں. اس نے بھی بغیر کسی تحقیق کے یار میرے پاس میت کا مال ہے حج بجا لاتا ہوں. اس نے بھی کہا چلو چھوڑ دو میں جا کے حج بجا لاتا ہوں، تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے، صرف میرے پاس ہے. اس نے بھی ایسا کیا. اس صورت میں بات سنو. ولا ضامن ما زاد علی الواحد. اب پڑھیں گے حج کے بعد پتہ چلا کیا ہے. حج کے بعد سارے جناب علی ایک ہی گاؤں کے ایک ہی محلے کے واپس آ گئے. ولیمہ دے دیا سب نے. کیا دے دیا؟ حج کا. اب وہاں پر پوچھا آپ جناب علی نے کس قسم کا حج بجا لایا، کون سا حج بجا لایا؟ آپ نے کہا میں تو مرحوم حاجی علی قلی خان کا حج بجا لایا. آپ کس کے حج بجا لائے؟ اس نے پوچھا آپ سے آپ نے کون سا حج بجا لایا تھا، اپنا تھا کس کا تھا؟ آپ نے بھی کہا ارے میں بھی تو مرحوم حاجی علی قلی خان کا حج. یہ بھی تو اسی دعوت میں ہے نا، بریانی کھا رہا ہے ابھی بڑے مزے سے شوق سے. اس سے پوچھا آپ نے کون سا حج بجا لایا؟
یار وہ مرحوم حاجی علی قلی خان کی طرف سے بہت زبردست، یہ ٹکے کھا رہا تھا اسی دعوت میں، بس دعوت پڑ رہا ٹکے کھا رہا، اس سے پوچھا آپ نے کس کا حاجی بجا لایا؟ یار وہ مرحوم حاجی علی قلی خان کا حاجی بجا لایا۔ اب آ کر آپ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، ایک حج کا خرچہ آپ سب تقسیم کر کے ایک حج کا جتنا خرچہ بنتا ہے وہ ٹھیک ہے، ایک حج سے زائد جتنا بھی آپ لوگ نے خرچہ کیا ہے آپ لوگ ضامن ہیں، کیا ہے؟ اپنے جیب سے نکال کے جمع کر کے ورثہ کو دے دیں، کیا کرتے ہیں؟ یہی بات حج جانے سے پہلے پوچھ لیتے، کیا کرتے ہیں؟ حج جانے سے کیا ہے؟ پہلے پوچھے تو ایک حج بجا لانا تھا نا، ایک جاتا باقی رکتے اور باقیوں کا جو باقیوں کے پاس جو مال ہے وہ ورثہ کو دے دیتے، ہم تقسیم کر لیتے، سمجھ آگے بات؟ یہ بات پوچھے بغیر آپ لوگ چپ چاپ سے حج کے لیے گئے، بعد میں آ کر ایک دوسرے سے پوچھا ایک حج کے حد تک آپ لوگ ضامن نہیں ہے، ایک سے زائد جتنے بھی حج آپ لوگ نے بجا لائے اس میں جتنا بھی ہر ایک نے خرچ کیا ہے اس کے آپ ضامن ہیں۔ ضامن کا مطلب یہ کہ آپ میت کے ورثہ کو دے دے رہے اتنا مال، نہیں سمجھ آ رہی باتیں؟ سمجھ آ رہی بات ہو رہی؟ یہ دیکھو اچھا، ولا معه یعنی ولا مع الاجتہاد، اما اجتہاد نہ کی ہو، جدوجہد نہیں کی ہو تو ضامن سب کے سب ضامن ہے، ما زاد علی الواحدۃ، ایک حج سے جو زائد حج کے مخارج ہے، ٹھیک نہیں ہے؟ بات سنیں، یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا، ادھر دیکھو اسی مسئلے کا ایک اور فرع، کیا ہے؟ ایک اور فرع، ایک اور شرح، وہ یہ ہے آپ لوگ سب بغیر تحقیق کے، کیا ہے؟ لمبا چوڑا کیے بغیر آگے آپ لوگ کیا کریں؟ بغیر تحقیق کے ہر ایک یہاں سے چلے گئے حج کرنے کے لیے، کس کی طرف سے؟ حاجی قلی خان کی طرف سے، میقات بھی پہنچ گئے، احرام بھی باندھ دیا، کیا کر دیا؟ اسی حج نیابتی کی نیت سے کچھ اور اعمال بھی حج کے کیا کر دیا؟ بجا لا کے بیچ میں برکت کوئی بات چلی اس طرح کے کوئی ایک دوسرے سے گفتگو کرتے کرتے آپ لوگوں کو پتہ چلا، کیا پتہ چلا؟ آپ سب کے سب اپنے حج کے لیے نہیں آئے بلکہ کس کے حج کے لیے آئے؟ ارے حاج علی قلی خان کے حج کے لیے آئے، حج کے اثنا میں بیچ میں ایک دوسرے کو جاننے اور پہچاننے لگے، اب کیا کریں گے؟ فرماتا ہے اس مسئلے کا حکم شرعی یہ ہے، جہاں تک کہ آپ لوگوں نے اکیلے جا کے جو اعمال بجا لانے تک خرچ کیا تھا وہ تو ٹھیک ہے، اس کے آپ ضامن نہیں، اس کے آپ ضامن، لیکن یہاں سے آگے، یہاں سے کیا ہے؟ یہاں سے آگے آپ لوگ سب مل کر باقی ماندہ اعمال بجا لانے کے لیے ایک کو کیا کر دیں؟ نائب بنا کر وہاں بٹھا دے کہ بھائی تم باقی ماندہ اعمال بجا لائے، باقی سب کے سب احرام سے باہر آ کر دم دبا کر، کیا کر کے؟ دم دبا کر پتلی گلی سے بھاگتے ہوئے واپس اپنے گھروں میں آ کر چھپ جائیں، کسی کو اپنا چہرہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہے، سب کہیں گے کہ یار یہ لوگ حج کے لیے گئے تھے، حج چھوڑ کر واپس آئے، تعجب والی بات تو ہوگی نا باقیوں کے لیے، لیکن ان کو کیا پتا پس آئینہ کہانی کیا تھی وہ تو پتا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ دیکھو اچھا، یہ دیکھیں وَلَوْ عَلِمُوا فِي الْأَثْنَاءِ، اسنا سے مراد حج کے درمیان ایک دوسرے کو جاننے اور پہچاننے لگے، کیا لگے؟ جاننے اور پہچاننے لگے، کیا جاننے پہچاننے لگے؟ کہ سب حاجی قلی خان کے نائب، سب کے سب ایک ہی مرحوم کے کیا بن کر آئے؟ نائب بن کر آئے۔ سکت من ودیعت کل واحد منہم، سکت کا معنی میں کرتا ہوں مائنس کریں، کیا کریں؟ مائنس ہو جائے گا من ودیعت کل منہم،
مرحوم کا جو مال امانت آپ میں سے ہر ایک کے پاس جتنا تھا اس میں سے کیا کریں گے؟ مائنس کریں گے ما یختص من الاجرتی. ٹھیک نہیں ہے؟ اجرت میں سے جتنا ابھی تک خرچ کر چکے. کیا کر چکے؟ چونکہ ابھی تک تو پتہ نہیں تھا نا، معذور تھے آپ، کیا تھے؟ بجا لا رہے، لیکن اب پتہ چلا وَتَحَلَّلُوا، پھر محل ہو جائے، یعنی احرام سے باہر آئے، ما عدا واحد، ایک کے علاوہ، ایک احرام میں باقی رہے، باقی محل ہو جائے، یعنی احرام سے باہر آ جائے. اب کون باقی رہے اور کون احرام سے باہر آ جائے؟ بالقرعہ. کیا لگائے؟ سب مل کر قرعہ لگاؤ کہ کون باقی رہے گا اور باقی احرام چھوڑ کے واپس جائے. کیا کہتے ہیں؟ قرعے میں جس کا نام نکلا اس کو باقی رہو، وہ باقی رہے حالت احرام میں، اور ایک حاجی مکمل کر دے. کیا کر دے؟ باقی سب کے سب جن کا قرعے میں نام نہیں نکل گیا وہ سب کے سب کیا کر دے؟ دیکھیں چھوڑ دے گا، احرام سے باہر آ جائے. یہاں سے آگے آپ کو جائز نہیں ہے احرام کے حالت میں باقی رہنا، کسی دوسرے کا مال آپ خرچ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بغیر اجازت کے، بغیر اجازت کے کسی دوسرے کے مال سے آپ لوگ حج بجا لا رہے ہیں، وہ جائز نہیں، ٹھیک نہیں ہے. وَتَحَلَّلُوا مَا عَدَا وَاحِدٍ بِالْقُرْآنِ إِنْ كَانَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ. کہتا ہے کہ دیکھو یہ اس صورت میں ہے قرآن اندازی کر کے ایک باقی رہ کر باقی واپس آنا ہے. یعنی ان کان العلم بعد الاحرام، ان کان العلم یعنی جو آدمی ایک دوسرے کو پہچانا ہے احرام باندھنے کے بعد، احرام باندھنے کے بعد، یہ تو دیکھ نہیں ہے، دیکھ نہیں ہے. کہا چلے ان کان بعد الاحرام وَلَوْ حَجُّوا عَالِمِينَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ صح السابق خاصة وضمن اللاحق. بات سنیں، اسی مسئلے کا ایک اور فرق، ایک اور فرعی مسئلہ. بھائی بچے دیکھ رہے، آپ سب کے پاس مرحوم مغفور حاج علی کولی خان کا مال تھا یا نہیں تھا؟ امانت کے طور پر تھا. ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے کہ ہمارے پاس امانت ہے، اور آپ ایک دوسرے کو معلوم بھی تھا مرحوم کے اوپر حج ہے. جانا تو ایک جانا چاہتا نا، لیکن آپ میں سے ہر ایک ہاتھ دڑمی کر کے آپ سب کے سب حج کے لیے کیا کہ آپ نے کہا میں بجا لاتا ہوں، اس نے کہا میں بھی بجا لاتا ہوں، اس نے کہا میں بھی بجا لاتا ہوں، اس نے کہا میں بھی بجا لاتا ہوں. سب چلے گئے. اب کیا کریں گے؟ آپ سب چلے گئے گنڈہ گردی، دہشت گردی کر کے. کیا کر کے؟ سراسر گنڈہ گردی اور دہشت گردی ہے. یعنی میں شریعت نہ مانوں والی بات ہے. میں شریعت میری مرضی، میرے پاس پیسہ ہے میری مرضی، تمہارا پیسہ تھوڑی بھائی کسی اور کا پیسہ ہے، اپنے پیسے تو چلو تیری مرضی ہے، دوسرے کے پیسے پر تیری مرضی تھوڑی چلے گی. اب یہاں پر ایسا کہ ادھر میقات پہ جو پہنچ گیا آپ سب کو، جس نے سب سے پہلے احرام باندھا، کیا کہتے ہیں؟ جس نے پہلے احرام باندھا اس کا حج صحیح ہے. باقی جو بعد میں احرام باندھے ان کا حج باطل ہے، اور وہ جتنا بھی اس حج میں مال خرچ کریں گے پورے حج کا ضامن ہے. وہ سارا کا سارا پیسہ لا کر میت کے غصہ. یہ اس مسئلے کے دیکھو. اچھا، وَلَوْ حَجُّوا، اگر حج بجا لے آئے کون؟ وَدَعِيِّينَ، جن کے پاس امانت کا مال ہے. عَالِمِينَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، جبکہ بعض کو جانتے بھی تھے کہ ہم سب کے پاس مرحوم مغفور حاج علی کولی خان کا حج نہیں، مال بھی ہے اور حج بھی ہے. بعد بھی بات ہے. اس صورت میں صح السابق خاصتاً، جس نے پہلے حج کا احرام باندھا، کیا کیا ہے؟ پہلے جس نے حج شروع کیا ہے اس کا حج صحیح ہے.
وَضَمِنَ اللَّهِ، جنہوں نے بعد میں احرام باندھ لیا، حج شروع کر دیا، وہ اس مال کے ضامن ہیں۔ بات سمجھیں، یہ سمجھ آگے نہیں آگے؟ یہ تو اس صورت میں تھا کسی نے پہلے کسی نے بعد میں احرام باندھا، اسی کا دوسرا سب نے ایک ہی ساتھ احرام باندھ لیا۔ کیا کر لیا؟ ایک ہی قافلے میں سب مل کر گئے، کیا گئے ہیں؟ اور سب نے ایک ہی جگہ میں لباس احرام پہن لیا۔ کیا کر لیا؟ اب کیا کریں گے؟ فَإِنْ أَحْرَمُوا دَفْعَةً، یک دفعہ سب نے احرام باندھ کر حج شروع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ حج شروع کر دیا۔ وَقَعَ الْجَمِيعُ عَنِ الْمَنُوبِ، سارے کے سارے حج منوب ان کی طرف سے ادا ہوں گے۔ کس کی طرف سے؟ منوب ان کون ہے؟ منوب ان کون ہے؟ مرحوم مغفور، جنت مکان خود آشیاء، حاج علی قلی خان ابن رضی خان کی طرف سے یہ سارے کے سارے حج ہو گئے۔ دیکھ رہی ہے وَسَقَطَ مِنْ وَدِيعَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مَا يَخُصُّهُ مِنَ الْأُجْرَةِ الْمُوَضَّعَةِ وَغَرْمَ الْبَاقِي۔ بات سنیں، اب اجرت جو خرچ کیا سب نے خرچ کیا ہے میت کے مال سے، اور میت پر صرف ایک حج تھا۔ کیا تھا؟ ایک حج تھا۔ مرحوم پر کیا تھا؟ ایک حج تھا۔ اب آپ میں سے ہر ایک کے پاس جو امانت کا مال ہے نا، ہر ایک کے پاس جو مال، اس میں سے سب کے پاس جو امانت کا مال، اس میں سے بالنسبہ یعنی جتنا مطلب ایک حج کا اجرت ہے وہ مائنس کریں گے۔ کیا کریں گے؟ وہ مائنس کریں گے۔ مائنس کر کے ایک حج کا اجرت آپ کے حد تک آپ لوگ ضامن نہیں، وہ مائنس۔ ایک حج کے اجرت کے علاوہ اضافی جتنا بھی خرچ کیا ہے وہ اس کے آپ ضامن ہے، ہر ایک ضامن ہے۔ کیا ہے؟ ہر ایک ضامن ہے۔ سمجھ آگے بات؟ دیکھو وَسَقَطَ مِنْ وَدِيعَةِ كُلِّ وَاحِدٍ، سقط یعنی مائنس ہوگا ہر ایک کے پاس موجود امانتی مال میں سے مَا يَخُصُّهُ مِنَ الْأُجْرَةِ، جو مخصوص ہے اجرت حج کے لیے، الموضعۃ، جو سب پر تقسیم کر کے، کیا ہے؟ وَغَرْمَ الْبَاقِي، ایک حج کے علاوہ باقی جتنے بھی اضافی حج بجا لائے اور اس میں جو خرچہ کیا اس کے غرامت یعنی اس کا خسارہ یہ برداشت کرے۔ کیا کرے؟ یعنی مرسا کو دے دے۔ بات سنیں، یہ مسئلہ ختم ہے۔ یہ تو ہم نے فرعیات بتا دیا نا، شاخ مسئلے کی کیا بتا دیا؟ شاخ بتا دیا، اقسام اور صورتیں بتا دیا۔ اب جو ہم مسئلہ بتا رہے ایک جنرل اور انٹرنیشنل مسئلہ بتا رہے جو ان تمام صورتوں کے لیے کیا کریے؟ آپ لوگوں کے پاس امانت کا مال ہے نا، اور آپ نے حج بجا لانا ہے مرحوم کی طرف سے، یا خود نے بجا لایا یا نائب سے بجا لایا، ٹھیک ہے نہیں؟ حج تو کرانا ہے نا۔ یہ جو حج ابھی تک ہم نے کرو بولتے ہوئے آئے نہیں آئے، کیا یہ حج کے لیے حاکم شرع سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ صحیح، حاکم شرع سے اجازت لینے کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے؟ شاید ثانی فرماتے ہیں اگر حاکم شرع سے اجازت لینا ممکن ہے تو جا کر اجازت لے لیں، اگر ممکن نہیں ہے تو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا، وَهَلْ يَتَوَقَّفُ تَصَرُّفُهُمْ، ان امانت داروں کا تصرف کرنا ہے۔ بات سنو، تصرف سمجھا کہ نہیں حج بجا لانا، کیا کرنا؟ حج بجا لانا، نیابتاً یہ حج کا بجا لانا موقوف ہے علی اذن الحاکم، حاکم شرع کے اذن پر، یا موقوف نہیں ہے الاقوى ذالک، ہم شہید ثانی کے نزدیک قول قوی یہی ہے، ہمارے نزدیک قابل قبول کو یہی کہ ذالک اذن لینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حاکم شرع سے مع القدرت علی اسماعۃ الحق عنده، یہ اس صورت میں، بات سنیں، یہ اس صورت میں حاکم شرع کے پاس جا کر آپ وہ حق ثابت کر سکتے۔ کیا ہے حق ثابت؟ ہے میرے پاس میت کا مال ہے، یہ تو آپ ثابت ہو گیا، آپ کے اقرار سے ثابت ہو گیا، یہ تو ٹھیک ہے۔
اگلا جو ثابت کرنا ہے حاکم شرع کے پاس، اب یہ ثابت کرنا ہے کہ میت کے ذمے ایک حج ہے. کیا ہے؟ جو بجا نہیں لایا ہے. میں یہ حج بجا لانا چاہتا ہوں. حاکم شرع آپ سے اسی بات پہ تو ٹھیک ہے بس جاؤ تو نہیں کہے گا نا آنکھیں بند کر کے، بلکہ بولے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے. اس کے ذمہ حج تھا، تمہارے پاس ثبوت دلیل گواہ کیا ہے. اگر تیرے پاس یہ حق حاکم شرع کے پاس ثابت کرنے کی دلیل موجود ہے، گواہ ہے، ثبوت ہے، کوئی لکھت پڑھت ہے یا کوئی اور ثبوت ہے جو حاکم شرع کو آپ مطمئن کر سکتے ہیں، تو حاکم شرع سے اجازت لے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، حاکم شرع کے پاس آپ گئے، آپ حق ثابت نہیں کر سکتے. جب آپ حق ثابت نہیں کر سکیں گے تو حاکم شرع آپ کو اجازت نہیں دے گا. نہیں دے گا تو میت کا جو حق وہ کیا ہو جائے گا؟ زمین گیر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ایسا ہی رہے گا. پھر تو آپ کو حاکم شرع کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے جا کر حج بجا رہے ہیں. نہیں سمجھ آ رہی یہ بات ہے؟ یہ انٹرنیشنل باتیں ہیں، سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں ٹھیک ہے. مع القدرتی، اگر آپ کے پاس قدرت ہو علی اثبات الحق، جو میت پر حق ہے اسے ثابت کرنے کی، عند الحاکم، عند الحاکم. کیوں؟ لأن ولایت اخراج ذلك قهرا على الوارث الیہ. ادھر کہ کیونکہ جب آپ حاکم شرع کے پاس جا کر حق ثابت کریں گے نا، کیا حاکم شرع کے پاس جائے گا، جب آپ حاکم شرع کے پاس جا کر حق ثابت کریں گے، کر سکیں گے، تو ورثاء کو میت کی طرف سے یہ حق ادا کرنے پر مجبور کرنے کی طاقت، پاور آف اٹارنی حاکم شرع کے پاس ہے. وہ ان کو جبرن بھی میت کے حق ادا کرنے پر مجبور کر سکتا ہے. میں اور آپ نہیں کر سکتے، حاکم شرع نہیں ہے. اما حاکم شرع کے پاس یہ پاور ہے کہ اگر ورثہ انکار کرے تو جبرن میت کا حق ان سے ادا کرا سکتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو بس آپ کے پاس حق ثابت کرنے کی طاقت ہے، فابی آتی کہ آپ حاکم کے پاس جائیں، اجازت لے لیں. اگر یہ حق ثابت نہیں کر سکتے تو پھر حاکم شرع بھی مجبور ہے، ورثاء کو مجبور نہیں کر سکتا، چونکہ حاکم شرع کے پاس ثابت نہیں ہے کہ میت کے اوپر حج ہے یا نہیں ہے. جب نہیں ہے تو ورثاء کو کیسے مجبور کرے گا؟ ڈنڈا نہیں مار سکتا حاکم شرع ورثاء پر حج کرانے کے لیے. لہٰذا آپ خود چپ چاپ سے جا کر کیا کریں؟ حج بجا لیں. سمجھ آگے بات؟ اچھا، لأن ولایت اخراج ذالک، حج ادا کرنے کا اختیار، یعنی ولایت کیا ہے؟ اختیار، پاور، اختیار اور پاور، قہرن، جبری طور پر، کیا کر کے؟ جبری طور پر، علی الوارث، وارث پر جبر کر کے، یہ ولایت الیہ، الی الحاکم، حاکم کے لیے. کس کے لیے؟ یہ اختیار اور یہ پاور کس کے پاس ہے؟ حاکم کے پاس ہے. اگر آپ کے پاس ثابت کرنے کا کوئی طریقہ موجود ہے تو ٹھیک ہے، اجازت لے لو، مگر وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ، اما اگر حاکم کے پاس جا کر آپ حق ثابت نہیں کر سکتے تو فَالْعَدَمُ أَقْوَى، پھر تو حاکم شرع سے اذن نہ لینا اقوا ہے. اذن لیے بغیر آپ خود حج کریں، ٹھیک ہے نہیں؟ کیوں؟ حَذْرًا مِنْ تَعْطِيلِ الْحَقِّ، کہیں ایسا نہ ہو میت کا حق بالکل تک معطل ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ضائع ہو جائے. کیا ہو جائے؟ آپ کے حاکم شرع کے اور ورثاء کے بیچ میں میت کا حق مارا نہ جائے، ایک کھیل بن جائے. کیا بن جائے گا؟ آپ گئے حاکم کے پاس اجازت لینے کے لیے، حاکم ثبوت مانگتا ہے، وہ ثبوت نہیں ہے، ورثاء کہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار. ویسے بھی ثبوت بھی تو نہیں، تو ورثاء اور بھی زیادہ ہے، وہ ہو جائے گی، جنی ہو جائے گی. کیا ثبوت ہے میت پر حج ہونے کا؟ ہم دیتے ہی نہیں ہیں. حاکم شرع بھی اب تمہیں بھی نہیں کہہ سکتا کہ جا کر تم حج بجا لاؤ کہ تمہارے پاس دلیل نہیں. تو کیا ہو جائے گا؟ بیچارے میت کا حق ضائع ہو جائے، تعطیل ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا.
حذرا من تعطیل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته، جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے میں میت کا مال ہے، وہ جانتا ہے کہ میت کے ذمہ کیا ہے، حج ہے۔ اب آپ کی اس بار آپ کی وجہ سے وہ اس کا حق کیا ہو گیا، معطل ہو گیا، ظاہر ہو گیا۔ اچھا یہ ہو گیا وَإِطْلَاقُ النَّسِّ الْإِذْنُ لَهُ۔ اب نا ادھر دیکھیں، ہم نے تو یہ کہا کہ حاکم شرع سے اذن لے لیں، لیکن نص میں مطلقہ اسی شخص کو اجازت ہے، کس کو، جس کے پاس امانت ہے، کیا ہے، وہ حج بجا لائے، حاکم شرع سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، مطلقہ اسی کو اجازت ہے، لیکن نہیں ہے۔ وَإِطْلَاقُ النَّسِّ، نص جو کہ مطلق ہے، الاذن لہ، ٹھیک ہے، اذن ہے کس کے لیے، امانت دار کے لیے، امانت دار کے لیے، وہ خود بجا رہا ہے، ٹھیک ہے یہ۔ اچھا یہ دیکھیں، ہم نے کہا، ہم نے ایک تفصیل دے دی، حاکم شرع سے اجازت لینا ہے یا نہیں لینا ہے، کہ اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں میت پر جو حق ہے وہ، تو آپ اذن لے لیں، نہیں تو نہیں ہے۔ ابھی یہ بتا دیں، اس قول کے مقابلے میں، یہ قول صحیح ہے، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا قول ہے، وہ کہتا ہے وَقِيلَ يَفْتَقِرُ إِلَىٰ إِذْنِ الْحَاكِمِ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَىٰ مَا سَبَقَ، بِنَاءً عَلَىٰ مَا بَسَبَقَ، یہ کہتا ہے مطلقہ حاکم شرع سے اذن لینا شرط ہے، بغیر اذن کے آپ نہیں جا سکتے۔ بناءً علی ما سبق، ابھی جو ہم نے اوپر بتا کے آیا دلیل یہ بتا دیں کہ جبر کرنے کا اختیار حاکم شرع کو، ورثاء کو مجبور کرنے کا اختیار حاکم شرع کو، حاکم شرع کے علاوہ اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ بس آپ حاکم شرع سے اجازت لے لیں، چاہے آپ حق ثابت کر سکتے ہو چاہے نہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نہیں۔ شہید ثانی فرماتا ہے نہیں، شہید اول فرماتا ہے وَهُوَ بَعِيدٌ، یہ کوئی دیگر قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں بعید؟ اس لیے اطلاق النص، ایک تو نص مطلق ہے، نص یہ کہتی ہے، نص یہ کہتی ہے کہ خود جس کے پاس امانت ہے وہ حج بجا لائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَإِفْضَائِهِ إِلَى مُخَالِفَةٍ، حیث الى مخالف، یہ عبارت کیا ہے، الى مخالفت ہی ہے، وَإِفْضَائِهِ الى مخالفت ہی۔ ادھر ایک دوسری بات یہ کہ باوجود اس کے کہ ہم حق ثابت نہیں کر سکتے ہیں، پھر بھی حاکم شرع سے اجازت لیں گے تو یہ نص کی مخالفت ہو جائے گی۔ کس کی مخالفت ہو جائے گی؟ یہ سبب بن جائے گا مخالفت نص کی۔ وَإِفْضَائِهِ کیا ہے، وَإِفْضَائِهِ إِلَىٰ مُخَالِفَتِهِ، مخالفت نص، مخالفت نص کا، چونکہ نص کہتا ہے اذن نہیں لے لو، نص کہتا ہے کیا ہے، اذن نہیں لے لو۔ کب؟ حیث یتعذر، جہاں حق ثابت کرنا ممکن نہ ہو، جہاں حق ثابت کرنا ممکن نہ ہو، نص کہتا ہے کہ اذن نہیں لو، اور آپ کہتے ہیں اذن لے لو، اس نص کی مخالفت ہوگی۔ اس نص کی کیا ہے، نص کہتا ہے آپ اذن نہیں لے لو اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے حاکم کے پاس، سمجھ آئے گا، اور قول کہتا ہے نہیں آپ اذن لے لو ہر حالت میں، تو پھر تو آپ اس نص کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ اس نص کی کیا کر رہے ہیں، لذا آپ کا یہ قول قابل قبول نہیں ہے۔ اگر بس قول بھی تفصیل قبول کریں گے، کیا کریں گے، اگر حاکم شرع کے پاس ثابت کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے اجازت لے لو، اگر حاکم شرع کے پاس جا کر ثابت نہیں کر سکتے تو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود خاموشی جا کر کافی۔ وصلی اللہ علیہ محمد